أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبीर सूरतुल हदीद पहला रुकू नंबर 1 और ये मदनी सूरत है। इससे पहले मक्की सूरतें ज़्यादातर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई और जो मदनी सूरतें हैं उनमें से सबसे पहले तो 4 सूरतें हैं, सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा। वो चारों की चारों मदनी सूरतें हैं, 6.25 पारे। उसके बाद फिर 2 सूरतें सूरह तौबा और सूरह अल अनफाल, वो 2 सूरतें मदनी हैं। और फिर उसके बाद सूरत अन-नूर है, मदनी सूरत है, और सूरत अल अहज़ाब है, वो भी मदनी सूरत है। फिर उसके बाद सूरह मुहम्मद, सूरतुल फतह और सूरह अल हुजुरात, ये 3 सूरतें हैं। पहले 4 थी, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 3, और उसके अलावा सारी सूरतें मक्की सूरतें हैं। अब ये मदनी सूरत शुरू होती है और यहाँ पर सूरह हदीस से लेकर सूरह तहरीम तक यानी 28वां पारा पूरे का पूरा
اور یہ سورہ الحدید تقریباً سوا پارہ، یہ ساری کی ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اور یہاں سے جو پہلا لفظ ہے سورہ الحدید کا، سبح للہ، تو پورے قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، جن کے شروع میں سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بارے میں آتا ہے۔ ایک یہ سورہ مبارک ہے، سورہ الحدید ہے، پھر سورہ صف ہے اور سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اور سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ کل 7 صورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں۔ ان ساری صورتوں کا ایک اکٹھا نام ہے مسبحات۔ حدیث مبارک میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ المسبحات، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ رات سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات، مسبحات جو صورتیں ہیں ان کی آپ تلاوت فرماتے رات کو سونے سے پہلے۔ یہ 7 صورتیں ہیں پورے قرآن مجید کے اندر۔ سورہ الحدید بھی ان میں ہے جو مسبحات ہیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا لفظ ہے۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے قبل مسبحات کی تلاوت فرماتے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 5057 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3406۔ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ، سورہ الکہف، سورہ الانعام، سورہ فاطر اور سورہ سبا، وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے 5 صورتیں۔ اور اسی طرح 25ویں پارے میں حوامیم، حوامیم کا معنی کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہے 25ویں پارے میں، اور 26ویں پارے میں سورہ الاحقاف۔ یہ تمام صورتیں ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا ایک مجموعی نام ہے حوامیم، حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، بیان کیا، تسبیح کی اللہ کے لیے، ہر اس چیز نے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، انسان میری تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی، جو جھٹلانا ہے انسان کا وہ کہتا ہے انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، جب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر دی۔ اور ایک انسان ہے وہ اللہ پاک کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینے کا معنی یہ ہے جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ پاک کی اولاد ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4482۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام، العزیز، الحکیم، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔
लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की, तमाम के तमाम बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है। युहयी व युमीत, वही जिंदगी बख्शता और मौत देता है। व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, हर चीज पर कादिर है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वही सबसे अव्वल है, वही सबसे पीछे है और जाहिर है, वल बातिन और छुपा हुआ है, व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। हदीस मुबारक में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी खूबसूरत दुआ है कर्जे से बचने के लिए और तंग दस्ती से बचने के लिए। आप जब ये दुआ करते कि अल्लाह मुझे कर्जे से बचा ले और तंग दस्ती से बचा ले, तो उससे पहले अल्लाह ताला के इन 4 नामों का वजीफा करते। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इन 4 नामों का वजीफा। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्ज़ व रब्बल अर्शिल अज़ीम, ऐ अल्लाह आसमानों का रब है, जमीन का, अर्श अजीम का। रब्बना व रब्ब कुल्लि शै, हमारा रब है और हर चीज का रब है। फालिक़ल हब्बि वन नवा, वही अल्लाह ताला है जो दाने को और गुठलियों को फाड़ कर निकालने वाला है। व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरक़ान, तौरात को उतारने वाला और इंजील को और कुरान पाक को। अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन, मैं हर चीज के शर से पनाह मांगता हूँ। अंत आखिज़ुम बिनासियतिही, अल्लाह ताला ही हर चीज की पेशानी को काबू करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, ऐ अल्लाह तू सबसे पहले है, तुझसे पहले कुछ भी नहीं। जब अल्लाह था तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह पाक से पहले कुछ भी नहीं था। व अंतल आखिर फलैसा बादका शै, ऐ अल्लाह तू सबसे आखिर है, तेरे बाद कोई शय नहीं। जब अल्लाह होगा आखिर में तो कुछ भी ना होगा। व अंत ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जाहिर है अपनी निशानियों के एतबार से, अपने दलाइल से। ये निज़ाम जो है सूरज और चांद का, दिन और रात का, इस निज़ाम के एतबार से, अपनी सिफतों से तो सबसे ज्यादा जाहिर है। व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, अल्लाह ताला बातिन है अपनी जात के एतबार से, अल्लाह ताला अपनी सिफतों के एतबार से तो सबसे ज्यादा जाहिर है और अपनी जात के एतबार से सबसे ज्यादा बातिन है। अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा, वो हर चीज को देख रहा है। जब ये सारे नाम आप वजीफा कर लेते तो आखिर में फरमाते इक़ज़ि अन्ना दैन, ऐ अल्लाह हमसे कर्जा दूर फरमा दे। व अग़निना मिनल फ़क़र, और हमें फकर से गनी कर दे। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2713, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। और सहाबाए किराम ये वजीफा बताते जब किसी आदमी को कोई वसवसा आता, कुछ शक दिल में पड़ जाता तो सहाबा कहते ये आयत पढ़ो, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इस आयत का वजीफा करो, अल्लाह ताला हर किस्म के शक को और वसवसे को दूर फरमा देगा। तो अल्लाह ताला जाहिर है अपनी सिफतों के एतबार से और बातिन है अपनी जात के एतबार से। अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। अजीज भाइयों, ये जो मकतबे वाले हैं जो कुरान पाक तबाह करते हैं, उन्होंने क्या किया
کہ اللہ پاک کے یہ جو نام ہے نا چار نام، یہ آخر میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 ناموں کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا۔ چھاپا خانے والے چونکہ علم سے ناواقف ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اللہ پاک کے جو خوبصورت نام ہے، خاص کر یہ 4 نام وہ پیارے رسول کے ناموں میں شامل فرما کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ تو جب بھی قرآن پاک آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام ہے یا دارالندلس ہے، اس کے علاوہ جو سارے مکتبات ہیں انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، اللہ پاک کی صفات کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے 5 باتیں نصیحت فرمائی۔ ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام۔ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی نیند اللہ پاک کی شان کے لائق ہے، اور انسان ایسا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ بغیر نیند پوری کرنے کے فوت ہو چکے ہیں۔ نیند کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جو ہے وہ نہیں سوتے، نہ نیند اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور یخفض القسط ویرفعہ، اللہ پاک کی ترازو کو اونچا کرتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں۔ جس کا عزت اور رزق چاہتے ہیں اونچا کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نیچے کر دیتے ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ دن کا عمل جو ہے رات سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے، اور رات کا عمل دن سے پہلے اللہ پاک کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں نور کے۔ لو کشفہ، اگر اللہ پاک ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی کرنیں اس کی مخلوق میں سے ان تمام چیزوں کو جلا دے جن تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ باطن ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور ظاہر ہے اپنی صفتوں کے اعتبار سے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، 6 دن میں اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے میں آسمان و زمینوں کو پیدا فرما دے۔ جس طرح ایک بچہ جوان ہوتا ہے 15 سال کا، 20 سال کا، اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو تو ادھر 20 سال کا جوان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ اس کا نظام ہے۔ فی 6 ایام، 6 دن کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں کتنا پانی، نباتات، معدنیات، گیسیں اور ساری چیزیں اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ایک کسان یہ تو بتا سکتا ہے کہ میں نے 40 کلو یا 10 کلو بیج ڈالا ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں دانے کتنے تھے۔ دانے جو ہے اس کی مقدار اللہ پاک جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، یہ تو ایک کسان بتا سکتا ہے کہ میرا فصل 80,000 کا ہے، 90,000 کا فی ایکڑ ہے، اس میں 50 من ہے، لیکن اس میں دانے کتنے ہیں، ایک ایک دانے کی گنتی وہ نہیں بتا سکتا، اللہ پاک جانتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا،
अल्लाह पाक जानता है जो चीज दाखिल होती है जमीन में और जो उससे निकलती है। वमा यंज़िलु मिनस समा, और जो आसमान से उतरती है, बारिश है और अल्लाह ताला की रहमतें हैं, उसकी मिकदार कितनी है, उसके ज़र्रात कितने हैं, अल्लाह पाक जानते हैं। वमा यअरुजु फीहा, और जो चीज उसमें चढ़ती है, जो चीज चढ़ती है बुलंद होती है, उसको भी अल्लाह पाक जानते हैं, उसकी मिकदार को, उसकी तादाद को, उसकी गिनती को। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। ये अल्लाह ताला के एक सिफत है। आपने क्या कहना है कि हमारा इस पर ईमान है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमारा इस पर ईमान है। किस तरह है वो कैफियत अल्लाह पाक की बेहतर जानते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की दूसरी सिफतें हैं, अल अजीज है, अल हकीम है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, अव्वल आखिर जाहिर बातिन है, तो इस तरह ये वहुवा माकुम माइयत, ये भी अल्लाह पाक की एक सिफत है। अल्लाह ताला हर एक के साथ है। किस तरह है उसकी कैफियत अल्लाह पाक ही जानते हैं। हाँ, हमारा ईमान है कि वो तुम्हारे साथ है। और जात अल्लाह पाक की अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो है अर्श पर मुस्तवी है और उसकी सिफतें वो हर जगह पर। वहुवा माकुम, एक लौंडी है मदीना पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाया गया, तो आपने उससे सवाल किया ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? तो कहती है फिस समा, आसमान में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? तो उसने कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने सहाबी को कहा आते कहा फइन्नहा मोमिना, इसे आजाद कर दो क्योंकि ये मोमिना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 537। ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो खूब उसको देखने वाला है, देखने वाला है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना दीदार मोमिनों को नसीब फरमाएंगे। हदीस मुबारक में है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया क्या तुम 14वीं की रात को चांद देखने में कोई तकलीफ महसूस करते हो? उन्होंने कहा नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया तो क्या तुम सूरज को देखने में कोई तकलीफ महसूस करते हो जिसके सामने कोई बादल ना हो? लोगों ने कहा नहीं, नहीं, हम कोई तकलीफ महसूस नहीं करते। ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया तो तुम उसे इसी तरह देखोगे। हर शख्स जन्नत में अपने अपने महल्लात में अल्लाह ताला की ज़ियारतें कर रहा है, बगैर किसी मशक्कत के, बगैर किसी रश और भीड़ के, बगैर किसी तकलीफ के। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 7437। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। व इनल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे तमाम काम। यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, वो दाखिल करता है दिन को रात में, दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है रात को अल्लाह पाक दिन के अंदर। वयूलिजुन नहारा, और दाखिल करता है दिन को फिल लैले, रात में, यानी एक का हिस्सा दूसरे में दाखिल कर देता है। कभी रात लंबी है दिन छोटा है, कभी दिन बड़ा है रात छोटी है, तो रात का हिस्सा दिन के अंदर अल्लाह ताला के सिवा कोई दाखिल नहीं कर सकता और दिन का हिस्सा रात में कोई नहीं,
یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس چیز سے جعلکم، اللہ نے بنایا تمہیں مستخلفین فی، اس میں نائب۔ پہلے یہ زمین، یہ جگہ دوسرے لوگوں کے پاس تھی، اب تمہارے پاس ہے، تم نائب ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی اور کے پاس چلے جائے گی، تو انسان کی حیثیت عارضی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور تمہیں کیا ہے کہ نہیں تم ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، جب کلمہ پڑھا ہے پھر بھی وعدہ کیا ہے، وعدہ لے چکا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو خرچ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے مال صرف تین ہیں، جو اس نے کھا لیا اور جو پہن لیا اور جو صدقہ کر لیا، باقی سارے کا سارا وارثوں کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2959۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ اللہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، جو ایمان لائے اور خرچ کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، وہ بڑے ہیں درجے والوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور جہاد کیا اور قتال کیا، تو فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال والے اور خرچ کرنے والے اور بعد والے ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، سب سے وعدہ ہے جنت کا، لیکن درجات میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے، درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، رب کائنات اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا ربنا ورب کل شیء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔